أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان میں پہلی 5 آیتیں جیسے کل بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اتری. اس کے بعد تفصیل بتائی تھی کہ آپ کی جو کیفیت ہوئی، جو خوف، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح آپ کو دلاسا اور تسلی دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. انہوں نے یہ شہادت دی کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تکلیفیں اٹھائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترتی تھی تو آپ کاتبین وحی کو بلا کر اس کو لکھوا لیتے تھے. علماء نے لکھا ہے تقریباً ایک قول کے مطابق 42 اور ایک قول کے مطابق 43 کاتبین وحی تھے. اس میں 4 خلفائے راشدین، حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں چونکہ کاغذات کی کمی تھی تو جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ان میں ہڈیاں ہوتی تھی چوڑی، اس پر لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے پتھر اور سل پر. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا اور کئی حفاظ تھے. ایک بہت بڑے عالم پاکستان کے گزرے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی، جن کے محاضرات اور لیکچر سے محاضرات القرآن. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں کئی سو حافظ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور قرآن سینے میں محفوظ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لڑائی پیش آئی ہجری 11-12 میں، جنگ یمامہ. اس وقت بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو فضائل ہیں ان میں یہ سارے واقعات حضرت بیان فرماتے ہیں. تو بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ابو بکر سے کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ قرآن کریم کے حفاظ یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے تو ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا ان کے ساتھ چلا جائے گا. آپ قرآن کریم کو ایک جگہ محفوظ کر لیں. اب ظاہر ہے حضرت عمر کی اس درخواست پر ابو بکر کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. وہ برابر ان کو سمجھاتے رہے واللہ فی ھذا الامر خیر، خدا کی قسم اس کام میں خیر ہے، آپ کریں.
یہاں تک کہ شرح اللہ صدر ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی، شرح صدر ہو گیا۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت نوجوان صحابی تھے، ان کو بلایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کیا کہتے ہیں سنیے۔ حضرت عمر نے یہ بات رکھی۔ شروع میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم اس میں خیر ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد وہ خود بھی حافظ قرآن تھے، ان کو مکلف بنایا کہ آپ جن جن کے پاس قرآن ہے ان کو قسم دے کر 2 گواہوں کے ساتھ آپ اس کو لکھتے جائیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں خدا کی قسم پہاڑ اگر اٹھانے کا مجھے مکلف بناتے تو میں کرتا، لیکن یہ کام بڑا مشکل معلوم ہوا۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ اس میں خیر ہے، آپ نوجوان ہیں، باہمت ہے، آپ کاتب وحی رہی ہیں، ہمیں آپ پر کسی قسم کا الزام بھی نہیں ہے، بہرحال آپ صاف شفاف ہے۔ حضرت زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن تھے، جب کوئی آیت لے کر آتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھی ہے تو 2 گواہ لے کر آتا، اور خود آپ جو حافظ سے اس کو چیک کرتے، یوں کرتے 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 الحمدللہ پورا قرآن بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک جگہ محفوظ ہو گیا۔ محفوظ تو پورا تھا لیکن الگ الگ، کچھ اس صحابی کے پاس، کچھ اس صحابی کے پاس، بعض کے اپنے اپنے پورے مصحف تھے جیسے عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہے۔ بہرحال ایک جگہ محفوظ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہ کام ہو گیا، پھر عمر فاروق کا پورا دور گزر چکا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ نے یہ مصحف اخیر میں حضرت حفصہ جو ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے یہاں دے دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن الیمان جو آذربائیجان میں جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس خلیفہ راشد حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا امت کو سنبھالو، اختلاف قرات۔ اختلاف قرات کا مطلب چونکہ اس زمانے میں آج بھی آپ پڑھتے ہیں، قاری لوگ پڑھتے ہیں والضحیٰ والضحی وغیرہ تو پڑھتے رہتے ہیں، تو اختلاف قرات کی اس زمانے میں گنجائش تھی۔ کہا امیر المومنین قبل اس کے جو امت میں اختلاف ہو سب کو ایک مصحف پر جمع کر دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بنائی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الحارث، ان 4 کی کمیٹی بنائی اور اثر نو لغت قریش پر اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ بڑی محنت جد و جہد کے بعد یہ مصحف تقریباً ایک قول کے مطابق اس کے 5 نسخے تیار کیے، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام۔ ایک قول کے مطابق 7 جس میں مصر بھی ہیں اور یمن بھی ہے، یعنی اختلاف قرات بحرین بھی ہے۔ بہرحال 7 نسخے اس طرح کے تیار کروائے اور پھر اسی کو معیار بنایا گیا، اور الحمدللہ آج تک وہی معیار قائم ہے۔ باقی تمام نسخوں کو ختم کر دیا گیا، امت مسلمہ ایک نسخے پر آ گئی۔ اس کے مقابلے میں اگر میں، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں ان میں تو اصل زبان ہی محفوظ نہیں رہی، اور ہر 2-5 سال میں اپڈیٹ کی جاتی ہیں، الفاظ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، گویا تحریف کا شکار ہو گئی۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ قرآن جو میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ مصحف عثمانی کا مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو لکھوایا تھا، قرآن تو وہی تھا جو حضور کے زمانے میں تھا، وہی تھا جو ابو بکر کے زمانے میں تھا۔
آپ نے کام یہ کیا کہ سارے نسخوں کو ختم کر کے ایک نیا نسخہ تیار کرایا، یعنی کل 7 نسخے تیار کرا کر الگ الگ شہروں میں بھیج دیے، اور وہی نسخہ رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب آپ کے زمانے میں جو لکھا گیا وہی آج بھی لکھا جائے گا، جو الف لکھا گیا، جو حمزہ لکھا گیا، جو وصل ہے، جو فصل ہے، جو زیادتی ہے، کمی ہے، آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کبھی جرأت ہوگی کہ اس میں رد و بدل کرے۔ رسم الخط قرآن کا بالکل الگ ہے، وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ الحمدللہ یاد رہے۔ دیکھیے یہ بات آتی ہے، کہتا جاؤں کہ امت مسلمہ نے کتنی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سیلاب آیا۔ سیلاب آنے کے بعد جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ اسرنو کعبۃ اللہ کو بنانا ہے، تو بنایا، لیکن حلال پیسوں سے۔ حلال پیسوں کی کمی ہوئی تو حتیم کا جو حصہ ہے نا، جو میں اور آپ سبھی دیکھتے ہیں، حتیم کا وہ دیوار بنانے کے پیسے نہیں تھے، تو وہ دیوار آج تک یوں ہی ہے، حالانکہ کروڑوں پتی ہیں، آج تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ حتیم کو اندر لے لیا جائے، حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ تیری قوم ابھی نئی نئی اسلام لائی ہے، اگر میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کروں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بھی وہ کام نہیں کیا، یعنی حتیم کو کعبۃ اللہ میں داخل نہیں کیا، جو کا تو ہے۔ بعد کے خلفاء نے کوشش بھی کی، لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کعبۃ اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو آج تک حتیم جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، الحمدللہ جو کا تو محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ قرآن حدیث کو محفوظ رکھا جائے گا، اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی خطبات مدراس کے ابتدائی حصے میں لکھا ہے، ایک مستشرق کا قول حضرت نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، اور ہے الحمدللہ ہم کو فخر ان کے پاس، ان کے نبی علیہ السلام کے جو احادیث ہیں، اور احادیث کو جو رجال ہے، رجال کا مطلب یہ ہے کسی محدث نے کوئی حدیث بیان کی، انہوں نے کس سے یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب کبھی 4 واسطے سے، کبھی 5 واسطے سے، کبھی 6 واسطے سے جو پہنچا ہے اس کو رجال کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کی بایوگرافی کا مطلب ان کی سوانح حیات موجود ہے، اور 1-2 آدمیوں کی نہیں، تقریباً 5 لاکھ، 5,000 نہیں، 5 لاکھ افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی سوانح حیات امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ تو بتلائیے ہماری یہاں عیسوی سن پوروی والی بات ہے ہی نہیں، یہاں تو جو بات ہے لیلھا کنہارھا، رات اور دن دونوں برابر ہے، شریعت کی تو رات بھی دن ہے، یہاں تو رات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر مسئلہ نہایت واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، ہر چیز کو آپ بیان کر کے گئے، سمجھا کر گئے۔ تو ہم تو اتنے مالدار ہیں الحمدللہ۔ اب اندازہ لگاؤ، ہم کھانے کے طریقے، پہننے کے طریقے، زندگی گزارنے کی طریقے ایسے بدماشوں کے ملکوں سے اور بدماشوں سے لائے کیسے ہو سکتا ہے؟ بتلائیے، جن کی زندگیاں آپ پڑھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، فائلیں جو چل رہی ہیں، آپ سبھی پڑھتے ہیں، ناواقف نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز لیلھا کنہارھا صاف شفاف عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کریم کی معانی بھی محفوظ، قرآن کریم کی ہر چیز محفوظ۔ تو کل بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام کو پیدا فرمایا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ بتلائیے انسان کی پیدائش خود معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نطفے سے
اور جب اس کی مزید تحقیق کی گئی، ایک اسپم کا معنی ایک کیڑا۔ اب بتلائیے انسان کو جب پانی باہر آتا ہے تو لکھا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ، کتنے؟ 20 کروڑ کیڑے نکلتے ہیں اسپم، اور ایک ہی اسپم سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ باقی جو 19 کروڑ 99,99,999 یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے بچہ پیدا ہو۔ آج کی نئی تحقیق ہے تو 20 کروڑ اسپم نکلتے ہیں، کیڑے نکلتے ہیں، اور ایک کیڑے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کو پیدا کر دے۔ تو اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مراحل سورہ مومنین میں، سورہ المؤمنون میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر اور خلاصے سے پیدا فرمایا۔ اس کی تفسیر علماء نے لکھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا سلسلہ مائے حیات یعنی نطفے سے شروع کیا، اور وہ نطفہ محفوظ جگہ یعنی بچہ دانی میں، رحم مادر میں قرار پاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد 40 دن میں تبدیلی آتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو اللہ نے علقہ یعنی جمع ہوا خون بنایا، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر یہ جمع ہوا خون بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ ظاہر ہے ہڈی، ڈاکٹر ہڈی جوڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر تو صرف اتنی صلاحیت ہے کہ وہ برابر کر دیتے ہیں۔ مثلا ٹوٹی ہے تو جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس کو صرف ملا دیتے ہیں، ورنہ اس کے اندر مواد پیدا کرنا، اس کو جوڑنا، یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے جو کام کر رہی ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ ہڈی جوڑ دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگے، اے ہڈیوں کو جوڑنے والے خدا، یعنی وہ اللہ جو ہڈیوں کو جوڑتا ہے۔ بتلائیے ہڈی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، گویا پیک کر کے دیا۔ اب بتلائیے اللہ اگر ہمیں یہ جلد نہ دیتے تو انسان بت لگتا، اس کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے۔ کتنی اچھی کھال بنائی، کتنا خوبصورت، اور سارا گندا مواد اندر آتے بھی ہیں، کیسے فٹ کیا ہے۔ آتے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، جگر اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، گردے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور اندر پورا نظام ہے۔ پیاس لگتی ہے تو اندر سے ندا آتی ہے، استنجے کا تقاضا ہوتا ہے تو اندر سے ندا آتی ہے، اور آرڈر دیا جاتا ہے دل و دماغ کو، چلیے اپنا کام کیجئے۔ تو انسان ایک عجوبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اور ایسا عجوبہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسرا انسان بنا دیا۔ ظاہر بات ہے ابتدائی ایام میں تو ایسا لگتا ہے گھن محسوس ہوتی تھی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا نہایت خوبصورت، آنکھیں نہایت خوبصورت، دل و دماغ، اور لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، محبت سے سینے سے لگاتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کاریگری کو بیان فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ
بڑی برکتوں والا ہے جو بہترین خالق ہے۔ پھر ہمیں یاد دلایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں مرنا ہوگا۔ جس کو فٹ کیا تھا اب قبر میں جا کر وہ علیحدہ ہو جائے گا، آنکھیں الگ، کان الگ، جسم گل جائے گا، ہڈیاں ایک طرف ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جب قیامت کا دن ہوگا تو دوبارہ اللہ اس کو جوڑیں گے اور جوڑ کر باہر نکالیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر رب العالمین کی طرف رواں دواں ہوں گے اور کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنی خواب گاہوں سے کس نے بیدار کیا؟ جواب ہوگا رحمان کا وعدہ تھا، اور انبیاء علیہ السلام اسی مشن کے لیے تو آئے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو پڑھو، آپ کا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ ظاہر بات ہے اسلام آنے کے بعد ہی صحیح تاریخ کا آغاز ہوا، دین اسلام کے آنے کے بعد ہی حقائق کھلے، ترقیاں ہوئی۔ یوروپ کی قوموں نے ہماری یونیورسٹیز میں پڑھا، اندلس میں پڑھا، اب پھر ان کی نشأت ثانیہ ہوئی، اب ان کو ترقی ہوئی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو جانتا نہیں تھا۔ یہاں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نئے موضوع کا آغاز ہوتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، انسان بڑا سرکش ہے۔ سرکش کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنی اصلیت کو دکھاتا ہے۔ الرآہ استغنا، بڑا مستغنی ہو جاتا ہے، جب تک ضرورت ہوتی ہے نا سامنے آتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دور بھاگ جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت، گجراتی میں اس کو سوارتھی کہتے ہیں، اغراض پرست ہے۔ ان کو معلوم نہیں ان الی ربک الرجعی، رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہوگا۔ بعد والی آیت میں ابو جہل جو اس امت کا فرعون کہلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ تیز اور خطرناک۔ وجہ جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل حتی اذا ادرکوا الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ دل نرم ہوا تھا، لیکن یہ فرعون جب بے ہوش پڑا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس نے آنکھ کھولی، کہا کیا نام؟ کہا عبداللہ۔ تو اس کو بہت برا لگا، ناپسند کیا کہ میں ایک کاشتکار کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے لو غیر اکار قتلنی، کہ مجھے ان کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو اچھا رہتا، کہ میں ایک کاشتکار اور کھیڑوت کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں۔ پھر اخیر میں بھی اس کا گھمنڈ نہیں گیا، کہنے لگا کہ جب میرا جو گلا ہے کاٹے تو گوشت زیادہ رکھنا تاکہ معلوم ہو کہ بڑے سردار کا سر ہے، یعنی یہاں بھی گھمنڈ، مرتے مرتے بھی گھمنڈ کہ بڑے سردار کا سر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کو بہت پریشان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، وہ آیا اور اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ آپ کی گردن پر سوار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، ارأیت الذی ینہا
آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک اللہ کے بندے یعنی حضور کو روک رہا ہے اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ بندہ بھی کیسا ہے یعنی حضور، ارأیت ان قد کان علی الہدی، وہ خود ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور یہ جو حملہ آور ہے، دشمن ہے، وہ جھوٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اس کو معلوم نہیں، وہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کی اس کاروائی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ فرماتا ہے کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کی پیشانی کھینچیں گے، جھوٹی پیشانی، خطاکار پیشانی۔ وہ یوں دعوے کرتا تھا کہ میں بڑا ہوں، میرے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑی ہے، مجھے سننے والے بھی بہت ہیں، تو اللہ نے کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنی مجلس کو بلائیں، اپنے لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کہتا ہے سندع الزبانیہ، ہم فرشتوں کو بلائیں گے، اللہ کی مخلوق کو بلائیں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جو اللہ کے نظام کے مخالف ہوتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کلا لا تطع، حضور سے کہا گیا آپ اس کی بات نہ مانیے، اپنا کام کرتے رہیے، سجدہ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اسی سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ آدمی اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ چونکہ آیت سجدہ ہے، مجھ پر بھی واجب، آپ نے سنا آپ پر بھی واجب، تو سجدہ تلاوت کر لیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ 3 سے شروع کریں گے بدھ کے دن، کل چونکہ منگل ہے اور منگل کو تفسیر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، میں اس بات کر دوں۔